بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي يشتره من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذ ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ صدق الہ العالمین۔ تمام حمد و ستائش پروردگار عالم وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر اس سے کلام کو سمجھ کر حقانیت کو پسند کرے، حق کو جانے، حق کو سمجھے، اور جب حق وہ جان جائے گا تو حق اسے آزاد کر دے گی، یعنی ہر قسم کے خواہشات سے، ابلیسی حملوں سے انسان آزاد ہو کر کے اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اور مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ یہی منشا و مرضی و مولا ہے۔ تو آج چونکہ ہمارے پاس سوالات بہت زیادہ ہیں، حضرت یوسف السلام کے سلسلے کی تیسری نشست ہے، تو آئیے ہم وقت کو ضائع کے بغیر دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہے۔ پہلا سوال ہے حضرت یوسف السلام کو جس نے خریدا تھا اس کے گھر میں کیا معجزہ رونما ہوا، اور اس نے پھر کیا کیا؟ تو سورہ یوسف کی 21ویں آیت میں ہے کہ اور جس نے اسے مصر سے خریدا اس نے اپنی عورت سے کہا کہ اس کی عزت کر، شاید یہ ہمارے کام آئے اور ہم اسے اپنے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی تاکہ ہم اسے خوب خواب کی تعبیر سکھائیں۔ دیکھیں بالکل وہی بات ہو رہی جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور اللہ نے اپنا کام جیت کر رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور بعض مفسرین نے اس کا نام عزیز مصر لکھا ہے، جبکہ قرآن میں عزیز مصر البتہ اس نے اپنے بیوی حضرت یوسف کے احترام و عزت کرنے کے کہا تھا، اور قرآن شریف میں کسی جگہ بھی خریدنے والے کا نام نہیں ہے۔ البتہ تفسیر مدارک تنزیل الحقائق التاویل اور تالیف ابو البرکات عبداللہ ابن احمد بن محمود نصفی اور 710 ہجری میں مولانا شمس الدین مدظ العالی نے جلد 2 برحاشیہ صفحہ 538 کے آخری چیپٹر میں، یعنی دوسرے سطر میں بعنوان مصر پہنچنا کا جو واقعہ لکھا ہے، اور وہ 539 برحاشیہ 1 تا 6 سطور پر رقم تراز ہیں کہ وقال الذی نشر من مصر لامرأته، اور کہا کہ اس شخص نے جس نے مصر میں حضرت یوسف السلام کو خرید، اس کا نام قطفیر تھا، جبکہ نام قرآن شریف میں کہیں نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ اسلام سے بھی 3500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اب ایک اور چیز، ایسا لگتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا کا نام تھا قطمیر، اور اسی کا ہم قافیہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ ایسے نام نہیں تھے، اور یہی عزیز ہے، یعنی ایک طرف تو آپ اس کا نام بتا رہے قطفیر، اور دوسری طرف بتا رہے اس کا نام یہی عزیز بھی ہے، حالانکہ قرآن شریف میں حضرت یوسف جس نے خریدا تو اس کا نام درج نہیں ہے، تو پھر یہ نام کہاں سے آئے؟ دیکھیے یہ توریت مقدس سے بہت بعد کا واقعہ ہے، تو وہاں سے استفادہ کرنا چاہیے تھا کہ کہاں سے آیا۔ اور عزیزم، نہ ہی اس کا نام قطفیر ہے جو اصحاب کہف کے کتے کا نام ہم قافیہ قطمیر سے ہے، اور نہ ہی عزیز تھا جو کہ خزائن مصر کا نگراں تھا، یعنی اس کا نام نہ ہی قطفیر جو اصحاب کہف کے کتے کے نام قطمیر کے ہم قافیہ رکھا گیا، اور نہ ہی عزیز تھا، بلکہ وہ کتاب مقدس مطابق وہ خزائن مصر میں نگراں تھا، اور ان دونوں جو بادشاہ تھا وہ لکھتے ہیں کہ ریان بن ولید تھا۔ اس طرح کا نام عرب میں تو رکھے جاتے تھے، لیکن وہاں مصر میں نہیں تھا، مگر مصر میں عبرانی زبان تھی اور وہاں ایسا نام نہیں تھا، شاید کیونکہ ولید نام بنو عباس میں کوئی ایک بادشاہ گزرا ہے، اس سے وہ بہت مانوس ہوں گے، اس لیے موصوف نے اس طرح کا نام لکھا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ حضرت یوسف السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، یہاں مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ایمان کس بیس پر لایا تھا۔ کیا کہا تھا کہ میں نبی ایمان لاؤ، اور یہ کب کی بات ہے؟ آئیے ہم چلتے ہیں۔ تب مفسرین کا بیان ہے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ دور منشور میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سورہ کہف کے دیگر مفسرین کا بیان لکھتے وہ لوگ مسیح ہو گئے تھے، بت پرستی سے انکار کرتے تھے، اور ایشیا کوچک کے کسی شہر افسوس یا ابسوس پرویز کے رہنے والے تھے، اور بادشاہ کیوس جو 249 سے 251 عیسوی کے خوف سے تک کے بادشاہ، اور اس کے خوف سے شہر کے باہر ایک غار میں جا چھپے تھے، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔
خدا نے ان پر نیند طاری کر دی اور 309 برس تک غار میں سوتے رہے، اور اصحاب کہف بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا، لیکن اس کے پاس پرانے زمانے کے سکے تھے۔ دکاندار نے بڑی حیرت ہوئی، جو دکاندار تھا اس میں جو روٹی لینے کے لیے بھیجا تھا، کھانا لینے کے بھیجا تو اسے حیرت ہوئی کہ یہ رفتہ رفتہ یہ آخر اتنے پرانے سکے اس کے پاس کہاں سے آئے۔ مثلا آج ہمارے یہاں ملک میں اگر 300 سال پرانا سکہ کسی کے پاس نکل آئے، بہادر شاہ ظفر کے زمانے کا ہو یا اس سے مغل دور کا ہو، تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، یہ خزانہ کہاں سے ملا؟ ایسے ہی اس کے ساتھ تھا، اور رفتہ رفتہ بادشاہ کے وقت تک جو مسیح تھا اس واقعے کی خبر ہوئی۔ اس نے ان نصرانیوں کو بڑی عزت سے اپنے پاس بلایا، ان کی دعوت کی۔ دیکھیں ایک آدمی تھا اور انہوں نے کہا سب کو بلا لیا، اور کھانے کے بعد یہ لوگ پھر سے جا کر سو گئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت کے مطابق اس کتے کا نام جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا غار میں گیا تھا، اس کا نام قطمیر تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ اصحاب کہف کے نام بدلاتی یلمیخا، مکشالیہ اور منسیلیہ بادشاہوں کے دائیں طرف والے تھے، اور مرنوش اور درنوش اور سازنوش بائیں طرف والوں میں سے، اور ساتواں ایک چرواہا تھا جو راستے میں ان کے ساتھ ہو لیا تھا، اس کا نام کفشتیوش تھا، اور اس کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ اور یہ شہر افسوس، یہ واقعہ بیضاوی اور تفسیر حقانی ابو محمد عبدالحق حقانی سورہ کہف کے الکہف 20 میں اور معجم الاوسط میں ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ انا من اولک لقلیل مکس ملیشیا و تلمیخا وهو المعبوث بالورق الى مدینہ و مرتوس و یبسونس و زرتونس و کفاشتیتیوس و منتنو اسیوس وهو الرعیل والکلب اسمہ القطمیر، یعنی انسانوں میں سے ایسے جاننے والے چند لوگ ہیں، اس سے مراد اہل کتاب کا گروہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان چند آدمیوں میں سے میں بھی ہوں۔ یہ سمجھ نہیں آئی، وہ کہتے ہیں میں بھی ہوں، اور وہ 7 آدمی تھا، ان میں سے 8واں ان کو کتا تھا۔ پھر آپ نے اس 7 آدمی ناموں کے سمیت ذکر کیا، اور رہا کتا تو ان کا نام قطمیر تھا۔ المعجم الاوسط المؤلف سلمان بن احمد ابو القاسم البن تبرانی ناشر در الحلمین قاہرہ، انہوں نے وہاں سے اس کتاب سے نقل کیا۔ اور ابی حاتم کہتے ہیں کہ سفیان سے روایت کوفہ کے ایک آدمی عبید کہا جاتا تھا، وہ جھوٹا تھا، جھوٹ کے ساتھ متمم نہ تھا، اور اس نے کہا کہ میں اصحاب کہف کتوں کو دیکھا اور گویا کہ موٹی چادر کی طرح سرسا۔ کیسی کیسی روایتیں رقم کی گئی ہیں جو پڑھ کر کے حیران کن بات ہوتی ہے کہ کلام مقدس میں جو باتیں نہیں ہیں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے اسلامی اسکالر اور محقق راشد اقبال شعبہ اسلامی تعلیمات جامعہ گورنمنٹ کالج لاہور پاکستان کے مطابق بحرمیت کے مخطوطات کی روشنی میں اصحاب کہف کا تعلق یہودیوں کے اسین طبقہ سے تھا جو اس وقت خالص مسلمان تھے۔ اب آپ ایک طرف یہودی کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں مسلمان تھے۔ کیا آج کے مسلمان کو یہودی کہہ سکتے ہیں؟ آپ خود سوچئے گا۔ یہ یہودی کے گمراہ کن طبقے کے مخالفت کرتے تھے۔ یہ مروجہ روایت والے بت پرست رومیوں کے بجائے فارسیوں اور صدوقیوں سے جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ ان لوگوں نے ان کی قربانی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ لوگ عیسیٰ یعنی یسوع کے حواری تھے، جنہوں نے اسے بھری عدالت میں قاضیوں کے جرائم کو بے نقاب کیا، اور جس عدالت میں یسوع کے مصلوبیت کی حمایت کی تھی۔ دیکھیں کیسی باتیں ہیں جس کا ذکر دور دور تک نہیں ہے۔ وہ جنہوں نے حمایت کی تھی وہ کوئی اور لوگ تھے، یہ نام بھی نہیں تھا۔ اور اصحاب کہف کا دور بحوالِ اصحاب کہف کے موضوع پر کی گئی جدید ترین تحقیقات میں ارشد اقبال کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے 3 ایسے ادوار گزرے ہیں جب فارسیوں اور صدوقیوں کے علاوہ یہودی قوم کے حالت زار ناگفتہ تھی۔ انہی ادوار کے قیاس کو قائم کیا۔ اصحاب کہف اس دور میں ایک ہو سکتے تھے۔ اتنا عرض کرتے چلیں کہ قیاس غلط بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے مقدم جو ہے یہ کلام خدا میں ابلیس نے قیاس کیا تھا، رنگ بھرا تھا، اور اس نے سانپ کے کلدستی جانور میں خدا نے جو بنایا تھا چالاک تھا۔ اس نے عورت سے کہا تھا کہ واقعی خدا نے جنت کے باغ میں سے تجھے یعنی کسی درخت کا پھل کھانے منع کیا ہے؟ تو جناب حوا نے کہا کہ نہیں، ہم تو سب درخت کا پھل کھاتے ہیں، لیکن ایک درخت کا جو درمیان میں وسط میں اس درخت کا پھل کھانے کا منع کیا۔ تب ابلیس نے ان کے سامنے ایک عجیب غریب بات کی، یعنی کلام خدا میں آمیزش کر کے اس سے بڑا خوبصورت پھل ظاہر کیا، اور انہوں نے کھایا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے۔ پہلا دور وہ کہتے ہیں یوسف مسیح اور اسٹیفن کے فوراً بعد کا دور ہے، یعنی 34 ہجری
عیسوی سے آگے کا والا جب یہودی مذہب افسر شاہی یسوع مسیح کے مبینہ مصلوبیت اسٹیفن اور جیمز کے سنگساری کے بعد مضبوط ہوئی تھی۔ یہ بھی نہیں ہے۔ آپ دوسرا دور کہتے ہیں یہودی کے بغاوت ثانیہ جو مصادامین ان کے فیصلہ کن شکست سن 74 پر اختتام پذیر ہوئی، اور اس سے آگے کا ہو سکتا ہے۔ یعنی قیاس آرے کریں 600 سال کے بعد، یہ تو زمانے مسیح کے زمانے کے 600 سال کے بعد کا ہے جو آپ تحریر کر رہے ہیں، بلکہ اس سے کے بعد کا ہے، یعنی کہ 700-800 سال گزرنے کے بعد آپ واقع رقم کر رہے ہیں، قیاس آرے کریں۔ تیسرا دور کہتے ہیں یہودی کے بغاوت ثلاثہ وقوع پذیر سن 134 عیسوی کے بعد کا ہو سکتا ہے، جو دوبارہ یہود کی المناک شکست پر مرتکز ہوا۔ قرآن کے بتائے گئے نیند کے وقت 309 سال کی بنیاد اور بحرمت میت کے دستاویزات میں موجود ہے۔ بنی حبقاقوق کے شرح میں ظالم شخص اس جھوٹ اور اس کے بعد سے متذکرہ ہے کہ قرآن پاک میں ظالم شخص کے جھوٹ تقابل موازنہ سے گمان تک قوی یہ جوان حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی کے 34 عیسوی کے فوراً بعد کے زمانے میں غار میں پناہ گزیر ہوئے۔ جب یہ نوجوان بیدار ہوئے تو 339 سے 400 درمیان کا عرصہ گزرا۔ عزیزان محترم، یہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ درست آپ کے لیے ہوگی، لیکن کتاب مقدس میں کہیں بھی جو ان کے شاگرد گزرے ہیں جنہوں نے اناجیل اربع کو مرتب کیا، اس میں یہ بات کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جو لوگ جا کر غار میں چھپے تھے، وہ خاندان کو رومی فوجیوں نے اس زمانے کے دن ان ملک کو آگ نذر آتش کر دیا، ان کو جلا دیا جاتا تھا۔ کئی غار جل گئے، کئی 100 لوگ اس میں جل کر خاکستر ہو گئے۔ تو پھر وہ سوئے کہاں، اور 300 سال کا عرصہ کیسے گزر گیا؟ پھر سوچئے کہ دیکھیے، اسی لیے بار بار کہتے ہیں کلام مقدس کو جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے حقائق کو نہیں جان سکیں گے۔ اب آئیے، وہ شخص جس نے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تو اس کا نام کثیر نہیں تھا، اور یہ نہ ہی اس کا نام عزیز تھا، حالانکہ قرآن میں یوسف کا خریدار نہیں ہے کوئی بھی، اس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، اور عربی عبارت میں بھی کہیں نہیں ہے، یہ جیسا صاحب کہف میں ہے جدید کیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عزیز آپ کو وہ کہتے ہیں ہم وزن چاندی کے ریشم کے کستوری کے بدلے خریدا۔ کس کے؟ کیا نوکروں کو اس طرح خریدا جاتا ہے؟ نوکر تو بیچا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاندی کے وزن، یعنی ان یوسف علیہ السلام کا ہم وزن کیا چاندی اور کستوری کے بدلے میں خریدا گیا۔ انسانوں کی منڈی میں ایسی خریداری نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ بیچنے والے کو جانور سے بدتر انداز میں بیچا جاتا تھا، اور آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی انسان بکتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ذرا اپنے ملک کے گرد نواح ہے اس میں نظر ڈالیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ سوشل میڈیا میں ہر روز کسی نہ کسی کے بے کس و بے بس اور مجبور انسان کی اولادوں کو نوکر بنا کر، حد درجہ یہ کہ بہت کم سن بچیاں ہوتی ہیں 9 سے لے کر اور 13 سال تک، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کھانا نہیں دیا جاتا، ان کے بدن کو ضرب لگائے جاتے ہیں ایسے مقامات پر جو کہہ نہیں سکتے، لیکن سوشل میڈیا میں یہ چیز ہے۔ تو کیونکہ امیر غریب اپنی غربتی کا خاتمہ کرنے کے لیے تو نہ تو ان کو تنخواہ ملتی ہے، نہ ہی والدین سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ قدیم دور میں کیا قیاس آرائی کر سکتے ہیں؟ آپ کی اس وقت 17 سال تک عمر تک آپ کے اس کے گھر میں 13 سال مزید گزارے۔ کون؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں 13 سال مزید گزارے، اور صفحہ 339 میں 34 سال میں لکھتے ہیں رام راتو، یعنی اس کی بیوی کا نام راعیل تھا یا زلیخا۔ اب 2 نام، یہ دونوں نام قرآن شریف میں نہیں ہیں، یہ آپ نے کہاں سے لکھے؟ یوسف کا زمانہ جائیں اور پھر تحقیق کریں کہ اس وقت جو کتابیں لکھی گئی تھی جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے معرفت لکھوائی گئی تو اس میں یہ نام ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آپ اپنی طرف سے قیاس آرائی نہ کریں۔ یہ دونوں ناموں میں کوئی بھی نام اس کی بیوی کا نہیں تھا، البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام چونکہ راخل تھا، اور اس کے ہم کافیہ ملا کر آپ نے راعیل کر دیا۔ یہ کیا بات کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمانہ گزشتہ زمانے کی کتابیں لوگ نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ تلاوت نہیں کرتے ہیں، آج بھی اس زمانے میں ہیں، اور بڑے ہی عمیق نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس میں تحریف کر کے راعیل یا زلیخا لکھ کر کے کتابوں کو زینت دی گئی، گویا کہ کلام الہی میں کلام انسانی کی آمیزش کی گئی ہے۔ اب آئیے، وہ کتاب جو قبل اسلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے معرفت پروردگار عالم نے لکھوائی تھی، آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں تاکہ آپ حقیقت سے واقف ہو جائیں کہ اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو کہ پہلی آسمانی اشرف الکتاب المقدس کا پہلا سورہ تکوین یعنی پیدائش، اس کے 39ویں رکوع کی 1 سے 6 آیت کی ہم تلاوت کریں، آپ کو یہاں واضح ہو جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لائے، اور فوتیفار مصری جو ایک فرعون کا حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا، کوئی قیمت نہیں، کیونکہ غلام خریدے گئے تھے۔
اور خداوند حضرت یوسف السلام کے ساتھ تھے اور ان کا اقبال بلند ہوا، اور ان کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے یوسف کے ساتھ ہیں، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتے تھے خداوند اس میں انہیں اقبال بلند کرتا تھا، انہیں برکتیں ہوتی تھیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمانداری اور خوش خلقی راستہ بازی پوتیفر کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور آپ کی خدمت سے متاثر ہو کر اس نے حضرت یوسف السلام کو اپنے گھر کا مختار بنا دیا، ہر چیز کا مختار بنا دیا اور سب کچھ انہیں سونپ دیا۔ جب اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنا دیا۔ عزیزان محترم، پوتیفر نے جب اس نے حضرت یوسف السلام کو اپنے گھر کا سارے مال کا مختار بنا دیا، تو پروردگار عالم نے پوتیفر مصری کے گھر میں حضرت یوسف السلام کے خاطر بڑی برکت دی، اور ان سب چیزوں کو جو اس کے گھر میں کھیت میں تھیں پروردگار نے ان سب میں خداوند کو برکت دی۔ پوتیفر نے اپنے سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا سوائے روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا، اور اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ حضرت یوسف السلام عالم جوانی کے پروان چڑھنے اور بھی خوبصورت حسین و جمیل نظر آنے لگے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قصے کا رخ مصر کی طرف موڑتا ہے، جہاں یوسف السلام کو پوتیفر کے گھر میں مختار بنا دیا، جس طرح سوال میں قطمیر جو اصحاب کہف کے کتے کو قطمیر کافی ہے کہ یہی عزیز مصر اور خزائن کا نام ریان بن الحد رکھا گیا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا وہ جب برکت ملی تو؟ اب آئیے وہ سوال کہ جناب یوسف کو کس نے گناہ کی دعوت دی اور قبول نہ کرنے پر کیا ہوا؟ عزیزم، اس کے متعلق پہلے ہم قرآن شریف کے سورہ یوسف کا سے ایک آیت پیش کر دیں آپ کے ذہن۔ تفسیر ہے مدارک کے اردو تنزیل والحقائق التعویل، مدارک التنزیل والحقائق التعویل کے صفحہ جلد 2 اور صفحہ 538 میں 25 آیت کا ترجمہ وہ کرتے ہیں کہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح نیکوکاروں کا ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر، کس کے؟ پوتیفر کے، اس کے شوہر کا نام پوتیفر، اور جس عورت کے گھر میں تھے اس نے اپنا مطلب حاصل کرنے اس کا پھسلایا اور دروازے بند کر دیا، کہنے لگے آ جاؤ، میں تم سے کہہ رہی ہوں، یعنی یوسف السلام سے کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، بے شک تیرا شوہر میرا مربی آقا ہے، اس نے میرا اچھا ٹھکانہ بنایا، مجھے عزت دے رکھا ہے۔ بے شک بات یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، ظالم نجات نہیں پاتے۔ اور 24ویں آیت میں ہے کہ اس عورت نے اس کے ہاتھ اپنا کام نکالنے کا منصوبہ ارادہ کر لیا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کے دلیل نہ رکھتے۔ اسی طرح ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر رکھیں، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ عزیزم، یہاں 25ویں آیت میں ہے کہ اور وہ دونوں دروازے طرف بھاگے، دوڑے، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے پھاڑا، اور دونوں نے عورت کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا۔ کہنے لگی کہ جو تیرے گھر کے لوگوں سے برا ارادہ کرے تو یہی سزا ہے کہ قید میں کیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس میں جو آسمانی اصلی کتاب المقدس ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ تو پہلا سورہ تکوین اور پیدائش، اس کے 39 رکوع کی 7 سے 15 ہے کہ میں بہت مختصر پیش کروں گا، دامن وقت اب گنجائش کم ہے۔ تو آئیے حضرت یوسف السلام پر خدا تعالیٰ نے جوانی کے جوبن، اور چونکہ حضرت ابراہیم کے سارہ کی نسل پاک سے، حضرت اسحاق اور ربقہ کی نسل پاک سے، حضرت یعقوب اور راخیل کے اقلیتا اور دعا ابن مجاد اور مراد سے وعدے کے فرزند کی نسل سے تھے، انتہائی حسین و جمیل تھے۔ میں صرف اردو ترجمہ پیش کروں گا، عربی نہیں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ تو جب پوتیفر نے سب کچھ ان کے ہاتھ میں کل مختار بنا دیا اور خدا نے کافی برکت دی، تو اس کے بیوی کے میلی نگاہ آنکھ حضرت یوسف سے لگی، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ لیکن حضرت یوسف السلام نے سختی سے انکار کیا، اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھیے میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس کے گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور انہوں نے سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اگر اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اگرچہ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور انہوں نے آپ کے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ آپ ان کی بیوی ہیں، شریک حیات ہیں، سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدکاری کروں اور خدا کا گنہگار بنوں۔ اور وہ ہر چند روز حضرت یوسف علیہ السلام کے سر ہوتی رہی، پر خدا کا برگزیدہ حضرت یوسف سامنے اپنے آقا کے بیوی کے پھسلانے پر نہ آئے، اس کی بات نہ مانی، اور اس کے ساتھ ہم بستر ہونے کے لیے نہ لیٹے۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے، اس وقت گھر میں آدمی میں کوئی بھی نہ تھا، اس وقت اس کمرے میں۔ تب
اس عورت نے حضرت عیسیٰ کا پیرہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ چھوڑ کر بھاگے اور نکل گئے وہاں سے۔ جب اس نے دیکھا کہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گئے، تو فوتیفار کی بیوی نے کھسیانی بلے بن کر ایک عیارانہ اور مکارانہ چال چلی اور اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر کے ان سے کہا، دیکھو میں ایک عبری کو اپنے گھر کا مذاق کرنے کے لیے میرے پاس آیا، وہ مجھ سے ہم بستر ہونے کے لیے اندر گھس آیا اور میں جب بلند آواز سے چلانے لگی، جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو اپنا پیرہن چھوڑ کر بھاگ گیا۔ قرآن میں ہے کہ جی وہ کپڑا پیچھے سے پکڑا اور پھٹ گیا۔ کیا اتنا نازک کپڑا تھا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کپڑا کیا سلا ہوا ہوتا تھا کرتا جیسے آج سلائی کرتے ہیں؟ نہیں عزیز، وہ سامنے سے کھلا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اور جب وہ پکڑی تو انہوں نے بازو اپنا وہاں سے نکال کے کپڑا وہاں چھوڑ کر بھاگے تھے، عزت بچانے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، کلام پاک اور تاریخ میں ایک مقدس ہستی کا پیچھے سے پوشاک یا پیرہن عورت کا پکڑنے کا ذکر ہے، لیکن نیت اور ارادہ کا بڑا دخل ہوتا ہے، کیونکہ جناب یوسف بھی معتبر تھے، لیکن اس عورت جو فوتیفار کی بیوی تھی جہاں وہ کام کر رہے تھے، اس نے جو کپڑا پکڑا وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی لیے وہ بھاگ گئے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسیح سلام علیہ کے زمانہ ہے اور رسول ایک طبیب لوقا رسول جو طبیب بھی تھے، ان کی معرفت تحریر کردہ انجیل جلیل کے 8ویں رکوع کے 42 سے 48 آیت میں یہ واقعہ درج ہے، اور اسی واقعے کو متی رسول نے 9 باب کے 18 سے 26 اور مرقس رسول نے 5 باب کے 21 سے 43 آیت میں عجیب و غریب واقعہ مرقوم کیا ہے۔ یہاں بھی کپڑے یا کرتے کو پیچھے سے پکڑنے کا ذکر ہے، کیا کہ عبادت خانے کا ایک سردار یائر نام کا، اس کی اکلوتی بیٹی جو 12 برس کی تھی مرنے کو تھی، اور یائر نے خدا کے قدموں پہ گر کر، یعنی جناب مسیح سلام علیہ کے قدموں پہ گر کر منت کی کہ حضور میرے گھر جلد قدم رنجا فرمائیے، کیونکہ میری بیٹی شدید بیمار ہے اور مرنے کا اب ہے۔ لیکن بھیڑ اور جمع غفیر کی وجہ سے چلنا مشکل ہو گیا تھا اور لوگ ان پر گر پڑ رہے تھے۔ تو اسی گفتگو کے دوران جب وہ جا رہے تھے تو عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا ہے پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ لوگ مسیح پر گر پڑ رہے تھے، اور بھیڑ سے ایک عورت کسی طرح قریب آئی، اور اس کے 12 برس سے خون جاری تھا۔ وہ ناامید ہو چکی تھی، لیکن اپنے اندر حوصلہ پاتی تھی۔ لوقا طبیب یہ ضرور تسلیم کرتے تھے کہ وہ عورت اپنی زندگی میں کی تمام پونجی، اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی، اور کسی کے ہاتھ نہ اچھی ہو سکتی تھی۔ آج بھی بہت سارے ہیں جو ٹیسٹ کرنے کے بہانے بہت سارے پیسے لوٹتے ہیں، اور ان کا تعلق ہوتا ہے لیبارٹری والوں سے۔ اس وقت بھی ہوا، وہ بھی افاقہ نہ ہوا۔ بقول شاعر کے مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، اور مریض عشق پہ رحمت خدا کی۔ وہ عشق میں جناب مسیح کے عشق میں وہاں تک پہنچی، اور مرقس رسول بھی اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ صحت پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، رش کی وجہ سے وہ راستہ بناتے ہوئے وہاں تک پہنچی، پیچھے سے پہنچی، اور اس عورت کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ سوائے حضور المسیح کے کوئی بھی مجھے شفا کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو کسی طرح ان کے پیچھے اپنے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ قوت سے اپنے ذہن اور دل بسا کر کہ اگر میں اپنے ملجا و ماوا کی پوشاک مبارک کا کنارہ چھو لوں تو شفا پا جاؤں گی، اور وہ جمع غفیر میں یعنی بھیڑ میں راستہ بناتے ہوئے خداوند تک جا پہنچی، اور دل کی تمنا بر آئی، منزل مقصد تک جا پہنچی، اور جھک کر کے ہاتھ بڑھا کر اس نے بڑے عقیدت سے پوشاک کا کنارہ چھونے میں کامیاب ہو گئی، یعنی مراد پوری ہوئی۔ جیسے اس نے مولا کے لباس مبارک کے دامن کا کنارہ چھوا، اور گنتی یعنی کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ کپڑے کے دامن کے نیچے جھالر لگاتے تھے، جو بہت ہی متقی لوگ ہوتے تھے، ربی ہوتے تھے۔ اسی طرح ان کے کپڑے کے نیچے جھالر تھا جو یہودیوں کے چوغے کے نیچے لگے ہوتے تھے۔ جیسے ہی وہ کنارہ چھوا تو فی الفور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا، یعنی چمتکار ہو گئی، وہ مکمل شفا پا گئی۔ اس نے کوشش کی کہ چپکے سے میں واپس چلی جاؤں، لیکن عزیزو، مگر وہ حقیقی ہوا شافی کہ اس ایک عجیب اور انوکھا سوال اس نے یوں چپکے سے چلے جانے کا کہ تمام راستے کو بند کر دیا۔ کس نے؟ جس کا دامن چھوئی تھی، کیونکہ اس پر مولا مسیح نے پوچھا کہ کس نے مجھے چھوا ہے؟
سب کے سب انکار کرنے لگے، اور تو چھوڑیں، خود پطرس اور دوسرے شاگرد کے ہوش اڑ گئے کہ مولا یہ کیسا سوال ہے، کیونکہ آج نجات دینے والوں کے گرد چاروں گرد لوگ آپ کی طرف گرے پڑے جا رہے ہیں، آپ کو چھو رہے ہیں، آپ کے قدموں کے بوسہ لینے کے لیے گر پڑتے ہیں، دھکم دھکی ہو رہی ہے۔ اے صاحب رافع، ہر قسم کے لوگ ہر سمت سے آپ کو چھو رہے ہیں، مگر جو علیم الذات بالذات صدور ہے، اس نے ایمان سے چھونے والوں کے ایمان کو پہچان لیا۔ تو جمع غفیر میں انتہائی فرق قسم کا تھا، کیونکہ مگر صاحب لالاک دوبارہ یہی فرما رہے تھے کہ کسی نے مجھے چھوا۔ بس عزیزو، چند ساتھ اور پھر ہماری گفتگو تمام۔ کسی نے مجھے چھوا کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یسوع المسیح نے جان لیا تھا کہ ایمان سے مجھے چھوا ہے اور مجھ سے قوت نکلی، یعنی عورت کو شفا دینے کے لیے۔ یہ تو ہرگز نہیں کہ وہ پہلے سے کم قادر ہو گئے، بات صرف یہ تھی کہ شفا دینے والے کو کچھ خرچ ہوتا ہے۔ اس وقت یقیناً تو کچھ خرچ ہوا۔ غور کیجئے گا، یائر کی بیٹی، اکلوتی بیٹی 12 برس کی ہے، اور 12 برس سے یہ عورت بیمار ہے اور اس کے خون جاری ہے، گویا دونوں مردہ حالت میں تھے، ایک مر چکی تھی اور ایک مردہ حالت میں تھے، اور معجزہ مگر خود نفی کر گیا کہ مردہ دونوں میں جان ڈال گئے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اب میں کسی صورت اپنے آقا سمیع بصیر کی نگاہ سے بچ نہیں سکتی، تو اس نے انتہائی حالت ندامت میں کانپتی ہوئی یہوہ رافع کے سامنے حاضر ہو گئی، اور آپ کے قدموں میں گر کر بڑی معذرت کے ساتھ سب لوگوں کے سامنے بیان کیا، یہ گواہی دی کہ مولا میں نے کس سبب سے چھوا اور کس طرح اس دم شفا پا گئی۔ عزیزان من، کلام میں جو لوگوں نے میرے سامنے اقرار کرے گا، جو لوگ میرے سامنے اقرار کرے گا، میں قیام آسمان پر سامنے اس کا اقرار کروں گا۔ یہ شکر گزاری سے بھرپور گواہی تھی۔ اس عورت نے اعلانی اقرار کیا، کیا کہ تب مولا مسیح نے بھی ہمارے سارے لوگوں کے سامنے اس کے ایمان کی تعریف کی اور اس کے لیے تسلی اور اطمینان اور اعلان کیا۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص ایمان سے انہیں چھوئے اور خدا کو پتہ نہ چلے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ شخص برکت نہ پائے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، جا سلامت چلی جا۔ عزیزم، دو مختلف زمانے میں دو مختلف شخصیت، دو مختلف شخص، دو مختلف کپڑے چھوئے، لیکن ایک لعنتی قرار پائی اور ایک کو برکت ملی، ایک ران درگاہ ہو گئی، ایک مقبول ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے کہ یوسف کا گناہ کیا تھا جو سزا ملی۔ عزیزان محترم، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، تو اسکرین پر آپ واٹس ایپ، اسکائپ، ٹیلی فون نمبر اور ای میل وغیرہ دیکھیں گے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی قیمتی آ رہا ہو ہمیں ضرور لکھ بھیجیے گا، اور کتاب مقدس آپ کو چاہیے تو آپ اپنا پتہ بھی لکھ بھیجیے، ہم آپ کو فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی سیشن میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔